محمد بنو سعید کے خیموں میں پرورش پا رہے ہیں۔ ان کی برکت سے حارث کے دن پھر گئے ہیں، دودھ کی کثرت ہو گئی ہے، قحط کا اثر جاتا رہا ہے۔ جناب محمد کی نشو نما دوسرے ہم عمر بچوں سے کہیں زیادہ سرت پذیر ہے۔ 2 سال کی عمر میں دودھ پینا چھوڑ دیا ہے، چلنے لگ گئے ہیں۔ حلیمہ کو آپ کی پرداخت میں کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوا۔ آپ نے حلیمہ کی گود میں پرورش پائی ہے، حارث کے کندھوں پر سواری کی ہے، اپنی رضائی بہن سیما اور بھائی عبداللہ کے ساتھ کھیل کود کر دل بہلایا ہے۔ بکری کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر لطف اٹھایا کرتے ہیں۔ بڑے ہو کر سیما کے ساتھ جنگل میں چلے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ بکریاں بھی لے آتے ہیں۔ بنو سعید کی زبان فصاحت اور بلاغت میں ضرب المثل ہے۔ آپ یہی زبان سیکھتے اور بولتے ہیں۔ دیہات کی صاف ستھری فضا میں آپ خوب تندرست ہو گئے ہیں۔ ایام رضاعت ختم ہونے کے بعد حلیمہ آپ کو لے کر مکے میں آتی ہیں، لیکن وبا کا زور ہے، اس لیے جناب آمنہ آپ کو واپس لے جانے پر اصرار کرتی ہیں۔ جناب آمنہ اس کے بار بار اصرار اور وبا کے اندیشے سے جناب محمد کو دوبارہ اس کی گود میں دے دیتے ہیں تاکہ مزید وقت تک وہاں گزار سکیں۔ حلیمہ کو اس سے بےحد مسرت ہوتی ہے۔ سیما کو ساتھی مل گیا ہے، محمد پھر اسی صحرا میں آ گئے ہیں۔ وہی دلکش فضا، کہیں ریت کے ٹیلے، کہیں دل فریب منظر اور سنگریزے اور چکنا پتھر ہیں، وہیں ہمجولی ہے۔ آپ سارا دن سنگریزوں سے کھیلتے، ریت پر پھسلتے اور ساتھیوں کے ساتھ خوب دوڑیں لگاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کھیل کود میں 4 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ ایک روز جناب محمد اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ہمراہ چراگاہ میں موجود ہیں۔ سفید کپڑوں والے 2 آدمی آتے ہیں اور آپ کو لٹا کر آپ کا سینہ چاک کر دیتے ہیں۔ عبداللہ خوف کے مارے بھاگ جاتا ہے اور اپنی امی سے یہ سارا ماجرا کہتا ہے۔ حلیمہ اور حارث انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں وہاں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جناب محمد نہایت اطمینان سے ایک ٹیلے پر کھڑے ہیں۔ حلیمہ آپ کو سینے سے لگا لیتی ہیں اور پوچھتی ہیں، بیٹا تمہیں کیا ہوا؟ محمد، میرے پاس سفید کپڑوں والے 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے لٹا کر میرا سینہ چاک کیا، خون کی ایک پٹکی نکالی، سینہ صاف کیا اور اسے دھو کر سی دیا۔ مجھے تو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حلیمہ حیران ہیں، حارث پریشان ہیں۔ وہ آپ کو اپنے ساتھ خیمے میں لے آتے ہیں اور حارث کہتے ہیں، حلیمہ میری بات مانو، اس بچے کو فوراً اس کی ماں کے پاس پہنچا دو۔ مجھے یقین ہے کہ اس پر آصف کا اثر ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں اور ہم مصیبت میں پڑ جائیں۔ حلیمہ اس بات میں سر ہلا دیتی ہیں۔ اسے جناب محمد کی برکت کا احساس بھی ہے۔ آپ کے آنے سے ان کے دن پھر گئے ہیں، وہ خوشحال ہو گئے ہیں، لیکن یہ واقعہ ان کے لیے خوف و ہراس کا باعث بن کر رہ گیا ہے۔ وہ جناب محمد کو لیے جلد ہی مکہ پہنچ جاتی ہیں۔ جناب آمنہ کو اپنے بیٹے کے آ جانے کی بےحد خوشی ہوتی ہے، لیکن حلیمہ سے پوچھتی ہیں، حلیمہ تم نے ابھی 2 مہینے پہلے ہی کہا تھا کہ میں محمد کو دوبارہ اپنے پاس لے جاؤں گی تاکہ کچھ عرصے کھلی فضا میں پرورش پا سکیں۔ حلیمہ، سیدہ اس پر آصف کا اثر ہے، 2 آدمیوں نے ان کا سینہ شک کیا تھا، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تکلیف بڑھ نہ جائے۔ سیدہ آمنہ، اللہ کی قسم ان پر شیطان کا اثر ہرگز نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا تو بڑی شان والا ہے۔ حلیمہ، بہرحال اب آپ انہیں اپنے پاس ہی رکھیں۔ حلیمہ، بہرحال اب آپ انہیں اپنے پاس ہی رکھیں۔ سیدہ آمنہ حلیمہ کو مزدوری کے علاوہ انعام بھی دیتی ہیں اور حلیمہ بہت خوش ہو کر واپس چلی جاتی ہیں۔